بنی اسرائیل میں گائے کی پوجا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سامری جادوگر کون تھا اور اس نے بنی اسرائیل کو کیسے گمراہ کیا؟ نیز سامری جادوگر کا کیا انجام ہوا اور بنی اسرائیل کی توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں کا تفصیلاً قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تفسیر المعارف القرآن میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سامری آل فرعون کا قبطی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ پر ایمان لایا اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہی ایک قبیلہ سامرا کا رئیس تھا اور یہ قبیلہ شام میں معروف ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والے تھے۔ قرطبی کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر نے روایت کی ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام بنی اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی کہیں اس کو بھی قتل نہ کر دیں، تو بہتر یہ سمجھا کہ اس کو جنگل میں ایک غار کے اندر رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ یہ غار میں پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کر دیا۔ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کی غرض سے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، کوہ طور پر بجائے 1 ماہ کے 40 دن گزر گئے، جس کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں گزر چکی ہے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت 30 روز گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد قوم کو خطبہ دیا کہ قوم فرعون کی بہت سی چیزیں جو تم لوگوں نے ان سے مانگ رکھی تھی، انہوں نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ اگرچہ تمہاری بہت سی چیزیں ان کے پاس رہ گئی ہیں تو تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ان کی چیزیں تمہاری چیزوں کے بدلے میں ہو گئی ہیں، مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا تم ان چیزوں کو اپنے استعمال میں نہ لاؤ۔ وہ چونکہ غرق ہو چکے ہیں اس لیے ان کی چیزیں سب واپس کر دی نہیں جا سکتی، اس لیے ایک گڈھا کھودو اور سب کو حکم دیا کہ سب چیزیں، خواہ وہ زیورات ہوں یا دوسری اشیاء، سب اس گڈھے میں ڈال دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر اس گڈھے پر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا اور فرمایا کہ یہ نہ اب ہمارا رہا اور نہ ان کا۔ معارف القرآن میں ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو سامری بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا کہ جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اس جگہ زندگی اور نمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس نے ایک جگہ سے مٹھی بھر کر اٹھا لی اور اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو خیال ہوا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس طرح سب لوگوں نے اس گڑھے میں زیورات ڈالے ہیں تو بھی ڈال دے، تو اس نے کہا کہ یہ اس رسول یعنی جبرائیل علیہ السلام کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے۔ میں اس کو کسی بھی طرح گڑھے میں نہ ڈالوں گا سوائے اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصود کے لیے ڈالوں وہ پورا ہو جائے۔ حسب وعدہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی۔ جب دعا سے فارغ ہو گئے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا، چاندی، لوہا، پتل جو کچھ بھی اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی، چنانچہ سب چیزوں کا ایک بچڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہ تھی بلکہ ہوا اس بچڑے کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی تو وہ اس طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقے نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہی موسیٰ کا اور تمہارا خدا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول کر دوسری طرف چلے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے۔ پھر سامری نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا بنا نکالا جو محض ایک مجسمہ تھا، اس میں آواز تھی۔ اس کرشمہ کو دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود یہی تو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا۔ ایک فرقہ نے کہا کہ ہم اس بات کی تکذیب یا تصدیق اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے۔ اگر واقعی یہ ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گناہ گار نہیں ہوں گے۔
اور اگر یہ خدا نہیں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے۔ اور ایک فرقے کے دل میں سامری کی بات اتر گئی اور اس نے سامری کی تصدیق کر کے اس کو اپنا خدا مان لیا۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ فساد عظیم دیکھا تو فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے، بلا شبہ ہارون نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اے میری قوم، تم اس بچھڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، یقیناً تمہارا حقیقی رب تو رحمان ہی ہے، بس تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو۔ قوم نے کہا، اس وقت تک جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئے ہم اس کی پوجا میں لگے رہیں گے۔ اس طرف جب 40 روز پورے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنہ کی خبر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر رکھ کر اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سخت ڈانٹا جیسا کہ ارشاد ہے، اور آپ نے تختیاں رکھ دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر صحیح بیان کر دیا اور اس طرح اپنے بھائی سے فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، تو میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بالوں کو پکڑ، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تو یوں نہ کہے کہ ہارون تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا صحیح عذر معلوم کر لینے کے بعد ان الفاظ سے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کی۔ فرمایا موسیٰ نے، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ حرکت تو نے کی ہے اور تو کیوں کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا جس کو قرآن نے محفوظ کر لیا۔ سامری نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، میں نے اس فرشتے کے نشانے قدم کی مٹی میں سے ایک مٹھی بھر لی، وہی مٹی ڈال دی، اس وقت میرے جی نے ایسی ہی صلاح دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تحقیق کر لی اور معلوم ہو گیا کہ سارا قصور سامری کا ہے، اس سے فرمایا کہ تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا پھرے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کے خلاف نہ ہوگا، چنانچہ ارشاد ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا کہ جا، تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری جنگل میں چلا گیا اور یہی پکارتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو دونوں کو بخار ہو جاتا۔ اس طرح ذلت کی حالت میں وہ جنگل میں ہی جہنم واصل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو سزا سنا چکے تو بچھڑے کی جانب متوجہ ہوئے، اس کو جلایا، پھر اس کی راکھ پانی میں بہا دی، جس کو قرآن مجید نے اس طرح ذکر کیا ہے، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع بیٹھا تھا، یقیناً ہم اس کو جلائیں گے، پھر اس کی راکھ بکھیر کر دریا میں بہا دیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ از روئے علم کے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ جس نے بھی اس دریا کا پانی پیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس سے سارے گوالا پرست معلوم ہو گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر محبت اور رشک ہونے لگا جس کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کے مطابق تھی۔ بنی اسرائیل کو اس گناہ عظیم پر افسوس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود مان لیا تھا توبہ کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کا معبود بنایا تھا ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے نہ تصدیق کی تھی نہ تکذیب، اور ساتھ ساتھ ان کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا، اور ان لوگوں کو اللہ کے اس فیصلے پر آمادہ کیا۔ جب قوم آمادہ ہو گئی تو آپ نے حکم دیا کہ بچڑا پوجنے والے اپنے گھروں سے بغیر ہتھیار نکلیں گے اور اپنے دروازوں پر زانوں مار کر بیٹھ جائیں گے، اور پیٹھیں اپنی زانوں سے باندھ لیں گے اور اپنے سروں کو گھٹنوں پر رکھ دیں گے، اور تلوار کا زخم اپنے سر پر لیں گے اور نہ بدن کو ہلائیں گے نہ ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ جو کوئی ان شرطوں کے خلاف کرے گا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے اس بچڑے کا معبود بنا کر بڑا نقصان کیا ہے، سو اب تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہی طریقہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا دن صبح کے وقت
हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन लोगों में से 12,000 अफराद को, जिन्होंने ना ग्वाला परस्तिश की थी और ना इनकार किया था, नंगी तलवारें देकर कहा कि इनको कत्ल करने का काम शुरू करो। आप एक बुलंद मुकाम पर खड़े होकर आवाज़ देने लगे कि ऐ बनी इसराइल के गिरोह, तुम्हारे भाई तुम पर तलवारें खींचे हुए आए हैं, तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं, बस अल्लाह से डरो और सब्र करो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि बनी इसराइल के 3 गिरोह में से 2 गिरोह को ये हुक्म मिला था कि आपस में कातिल और मकतूल हों। जिन्होंने गाय की परस्तिश की थी वो मकतूल हों, और जिन्होंने ना इकरार किया था ना इनकार, वो कत्ल करेंगे, ताकि इनकार ना करने का जो गुनाह इनसे सरजद हुआ है वो माफ़ हो जाए। और जिन्होंने इसी वक्त इनकार कर दिया था और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ हो गए थे, चूँकि वो इस गुनाह में शरीक ना थे, इसलिए इनको तौबा करने की हाजत ना थी। और रिवायतों में आया है कि जब मारने वालों ने देखा कि जिनके कत्ल करने का हुक्म हुआ है वो इनके भाई, भतीजे, भांजे और दीगर रिश्तेदार हैं, तो कत्ल करने में हिचकिचाने लगे और शफ़क़त तबई की बिना पर इनके हाथ काम ना करते थे, तो अल्लाह ताला ने एक सियाह गुबार भेज दिया ताकि ये एक दूसरे को नज़र ना आ सके। उन्होंने बेधड़क मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सुबह से शाम तक 70,000 आदमी कत्ल हो गए। और बनी इसराइल की औरतें और बच्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू फरियाद करने लगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सरबरहना करके दुआ फरमाई तो गुबार हट गया और हुक्म हुआ कि मरे हुए और सब जिंदों की तौबा कबूल हो गई, और मरने वालों ने शहादत का मर्तबा हासिल कर लिया, और जो जिंदा रहा वो भी गुनाहों से पाक हुआ। आखिर में गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह।